اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال اللہ تعالی اذن وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وقال اللہ تعالی اذن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہم ایک خدائی اور ربانی سالانہ اجتماع میں شریک اور جمع ہیں۔ یہ عید الفطر کا اجتماع، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قیامت تک کے آنے والی امت مسلمہ کے لیے تعلیم اور تربیت کے لیے دیا گیا ہے۔ تعلیم اور تربیت کے ساتھ بلکہ تنظیم کے لیے بھی، کہ امت مسلمہ کی تعلیم اور تربیت بھی اس کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، اور امت مسلمہ کی تنظیم بھی اسی کے بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ اور تنظیم کے معنی صرف جماعت کا بنا لینا نہیں ہے، تنظیم کے معنی ہے اپنے گھر کا نظام چلانا، محلے کا نظام چلانا، اور شہر کا نظام اور ملک کا نظام چلانا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اور اس کے بعد کے دور میں بھی کئی صدیوں تک اسی نماز کی اذان کی بنیاد پر، نماز کی بنیاد پر، عید الفطر کی بنیاد پر، عید الاضحیٰ کی بنیاد پر نظام قائم کیا ہے۔ سیاسی نظام بھی اسی بنیاد پر امت مسلمہ کا قائم ہوتا ہے اور قائم ہوا ہے۔ اصحابی سنت ہے یہ لکڑی ہاتھ میں رکھنا، لیکن اب اس کی ضرورت اس لیے باقی نہیں رہی کہ ہمارے ہاتھ خالی ہے، ورنہ محلے کا نظام، پوست کا نظام اگر میرے ذریعے سے چلتا یا اور اماموں کے ذریعے سے چلتا تو آج بھی ایسا کی ضرورت تھی۔ وہ جو ضرورت رہی وہ دفاعی ہتھیار ہے اس کا۔ معاشرے میں جب حق کی تحریک چلتی ہے تو باطل تحریک بھی چلتی ہے، تو کوئی آسانی کے ساتھ امام اور خطیب پر مجمع میں سے اٹھ کر کوئی ہاتھ نہ اٹھا دے۔ کوئی شر پسند اور کوئی فساد برپا کرنے والا
یہاں اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ نہ کرے، تو 5 فٹ کی 6 فٹ کی لکڑی کو دیکھ کر، عصا کو دیکھ کر ذرا وہ سوچے کہ میرا ہاتھ تو بعد میں پہنچے گا، لاٹھی مجھ تک پہنچ جائیں گی۔ اس لیے کہ جو حکومت چلاتے ہیں اور حکومت کے ذمہ دار ہوتے ہیں تو ان کو جہاں اور کام کرنے پڑتے، اپنی حفاظت کے انتظامات بھی کرنا پڑتے۔ کل عید الفطر مسجد حرام میں ادا کی گئی ہوگی، جنہوں نے لائیو دیکھا ہوگا تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ امام صاحب تو نماز پڑھا رہے لیکن 2 باڈی گارڈ کھڑے ہوئے، وہ بعد میں پڑھیں گے، ان پر نہیں ہے نماز۔ ایک دائیں اور بائیں وہ ہتھیار سے مسلح وہ مجمع کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امام ہے۔ اب تو خلافت سے محروم ہو گئی امت، ورنہ عالمی خلافت کا مرکز ہوتا ہے خانہ کعبہ، وہاں سے خلافت چلتی ہے۔ تو اس لیے وہ دیکھتے کہ کوئی شرپسند اٹھ کر امام صاحب پر ہاتھ نہ اٹھا دے۔ تو جمعہ کے خطبے کے ساتھ اور عیدین کے خطبے کے ساتھ اسلام نے جو عصا جو جوڑا ہے تو اس کی غرض یہ ہے، اگرچہ اب وہ حالات نہیں، لیکن پھر بھی اگر لیتا ہے تو مسنونی ہے، سنتی ہے، اس کی اہمیت کو گھٹا نہیں جا سکتا۔ لیکن جب منبر و محراب سے شہر کا نظام چلتا ہے، ملک کا نظام چلتا ہے، تو پھر اس کے لیے تو لازمی ہو جاتا ہے وہ، بلکہ عصا ہی کیا، بلکہ عصا کے علاوہ بھی پھر اس کے لیے الگ سے انتظام کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ نماز ادھر ہو رہی ہو اور ادھر امام صاحب کی حفاظت کے لیے، نگرانی کے لیے کوئی باڈی گارڈ مقرر ہے۔ تو یہ عید الفطر کا جو پیغام ہے، تو وہ پیغام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور دوسرے طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ جو نصاب رکھ دیا، جو سلیبس رکھ دیا، بس وہ کافی اور شافی ہے، کسی اور کی بات کو سننے کی ضرورت نہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عید الفطر کے ساتھ، عید الاضحیٰ کے ساتھ اسلام نے، اللہ نے جو نصاب رکھا ہے، وہ نصاب کے صرف کلمات اور بول ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں، ان الفاظ کو ہم اپنے دلوں تک نہیں پہنچایا، اپنے دماغ تک نہیں پہنچایا، اور جب دلوں اور دماغ تک نہیں پہنچایا تو پھر عمل میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ بنیادی نصاب ہے، یہ بنیادی نصاب ہے عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا۔ راستے سے جاتے ہوئے آتے ہوئے پڑھنے کا بھی نصاب ہے۔ یہ کوئی وظیفے کے کلمات نہیں ہیں، یہ کوئی رٹنے کے کلمات نہیں ہیں، یہ یاد رکھنے کے کلمات ہیں، یہ ذہن اور دماغ میں بٹھانے کے کلمات ہیں۔ ہم نے اس کو ہلکے میں لے لیا ہے، اس لیے ہماری حالت ہلکی ہو گئی۔ ہم اس کو سنجیدگی میں لے، سیریس لے، تو دنیا میں ہماری حالت بھی بھاری ہو جائیں گی۔ یہ بھاری کلمات ہے، صبر بھی بھاری ہے اور نماز بھی بھاری ہے، اور اس کی تائید قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 سے بھی ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایتیں دی ہے، اولین طور پر تم سے پہلے کی امت مسلمہ بنی اسرائیل مخاطب تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدی وایایا فارہبون۔ لیکن واسطے کے ذریعے سے ہم بھی مخاطب ہیں، اور اس میں جو ہدایت دی گئی ان میں سے ایک اہم ہدایت یہ ہے، اور یہ صبر اور نماز کے بھاری ہونے کی اہمیت اس لحاظ سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں تھی کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ۔ لیکن پھر اسی صورت کی آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَکَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ،
اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد لو، لیکن بہت بھاری ہے. اللہ علی الخاشعین، لیکن اللہ کا ڈر رکھنے والوں پر بھاری نہیں ہے. حکومت کا ڈر رکھنے والوں پر، خاندان کا ڈر رکھنے والوں پر، باطل پرستوں کا ڈر رکھنے والوں پر یقیناً بھاری ہے. اللہ اکبر پر عمل کرنا آسان نہیں ہے نا. حکومتیں دشمن ہو جاتی ہے، باطل پرست ناراض ہو جاتے ہیں. تو صبر اور نماز کو کہا ہوا انہا لکبیرۃ، کہ وہ ادائیگی کی طرف اشارہ ہے. نماز کی ادائیگی کی طرف اشارہ نہیں ہے تو وہ تو 10 سال کا بچہ بھی ادا کرتا ہے. وہ تو معذور اور بوڑھے بھی ادا کرتے ہیں، کرسیوں پر بیٹھ کر ادا کرتے ہیں، لیٹ کر بھی ادا کرتے ہیں. 80 سال کا بوڑھا ادا کرتا ہے. لیکن صبر اور نماز کا جو پیغام ہے وہ ذرا بھاری ہے، لیکن اسی بھاری میں ہمارا ہلکا پن بھی ہے. ہم اس بھاری چیز کو اگر اٹھا لیں گے، اور جب تک امت مسلمہ نے اس کو اٹھایا تھا تو یورپ کو زیر کرنا ان کے لیے ہلکا ہو گیا تھا، آسان ہو گیا تھا. افریقہ کو زیر کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اکبر کو اٹھا لیا تھا. ان کے لیے بر صغیر کو، مشرک قوموں کو زیر کرنا، اسلام کا ماتحت بنانا آسان ہو گیا تھا. لیکن ہم نے جب سے اس کو بھاری سمجھ لیا تو پھر ہم قدموں میں آ گئے. بالکل صحیح بات ہے نا. عربی میں اس کے لیے کما تدین تدانو، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. اور پھر عام فہم انداز میں جیسی کرنی ویسی بھرنی. تم کو اللہ کی بڑائی قبول نہیں ہے، اللہ کا ڈر و خوف تمہیں منظور نہیں ہے، تو باطل پرستوں کی بڑائی تم کو ماننی پڑے گی. باطل پرستوں کا ڈر و خوف تم کو اپنے ذہن اور دماغوں میں بٹھانا ہی پڑے گا. اور بیٹھ گیا. نماز تراویح کے ذریعے سے تو مشق کرائی گئی تھی، اور کئی بہت ساری جگہوں پر لکھی بھی ہوتی ہے. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الذی لا ینام ولا یموت، حی قیوم لا یموت ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. سبحان ذی الملک والملکوت، یہ بھی رٹنے کے کلمات نہیں ہیں، وظیفے کے کلمات نہیں ہیں. پاک ہے وہ ذات جو اقتدار اور بادشاہت والی ہے. ذی العزت والعظمت، عزت والا، عظمت والا، ہیبت والا، والہیبت، اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم نے ہیبت بٹھا لی نا. حکومت کی ہیبت بٹھا لی، باطل پارٹیوں کی ہیبت بٹھا لی. ہیبت ہم کو جس چیز کی بٹھانا چاہیے تھا وہ اللہ کی ہیبت تھی. اور نماز تراویح کے ذریعے سے، قیام لیل کے ذریعے سے، 1 مہینے کے اجتماع کے ذریعے سے اسی کی مشق کرائی گئی تھی. لیکن 1 مہینے کے اجتماع سے گزرنے کے بعد بھی، شریک ہونے کے بعد بھی، وہ ابھی ہیبت دور نہیں ہوئی. بدرنگیوں کی، جن سنگیوں کی ہیبت، یہ کمزور حکومتوں کی ہیبت. ان قید الشیطان کان ضعیفا، ان تمام کا سربراہ جو ہے وہ شیطان ہے. تمام باطل پرستوں کا، باطل پارٹیوں کا سربراہ وہ شیطان ہے. لیکن شیطان کے متعلق فرما دیں ان الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر و فریب، شیطان کے داؤ پہ کمزور ہے. اور سورہ عنکبوت میں کہا گیا کہ ان لوگوں کی مثال جو کفر کرتے، نافرمانی کرتے، کمثل العنکبوت، مکڑی کے جالے کی طرح ہیں. اتخذت بیتا وانہ عن البیوت لبیت العنکبوت، مکڑی کے جالے ہیں. اور سب سے کمزور ترین گھر، سب سے کمزور ترین مکان وہ مکڑی کا ہوتا ہے. لیکن ہم نے یہ کافروں اور کافروں کے اعمال کو بہت بھاری سمجھ لیا. انبیاء علیہ السلام نے اس کو ہلکا سمجھا تھا تو وہ بھاری ہو گئے تھے، بھاری پڑ گئے تھے. انبیاء کے پیروکاروں نے باطل پرستوں کی تمام سازشوں کو اپنے پیروں میں رکھا تھا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دین کا کام کا آغاز کیا تو دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، تو بہت مشکل تھا نا ان کے لیے راستہ، باپ کا ساتھ بھی نہیں تھا، لیکن ایک دن کے لیے بھی قدم ان کا نہیں رکا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کاموں کا آغاز کیا تو جو توحید کا مرکز تھا وہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، بت خانہ بنا ہوا تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ تو پھر 63 سال کی عمر تو یہ تو چاند کے تاریخ کے لحاظ سے یا انگریزی تاریخ کے لحاظ سے اللہ کے رسول کی جو عمر بنتی ہے وہ 61 سال 3 ماہ، اس لیے کہ ایک سال میں تک ایک سال کا فرق واقع ہو جاتا ہے، 30-35 سالوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے، ہر سال میں 10 دن کا چھوٹا ہے یہ قمری سال، تو اس عمر تک کیسے پہنچے؟ اور پھر 40 سال کی عمر سے کاموں کا آغاز ہوا ہے، یہ نہیں کہ 20 سال سے کاموں کا آغاز ہوگا تو 40 سال لگ گئے، 40 سال کی عمر سے کاموں کا آغاز ہوا ہے، صفر سے کام کا آغاز کیا، اور 23 سال کی مدت میں تیا پاچا ہو گیا پورے کفر اور شرک کا، اور جو کچھ جانوں کا دیا ہوا، شہادتوں کی تمنا تو ہر صحابی کی تھی، اور بعد میں بہت ساروں کی شہادتیں ملی بھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ 300 ہوئی ہے۔ دور مکی کے 13 سالہ جد و جہد میں 4 شہادتیں ہوئی ہے، 13 سالوں میں 13 شہادتیں بھی اگر ہوتی تو زیادہ نہیں کہی جا سکتی تھی، لیکن 4 ہی شہادتیں ہوئی۔ حضرت یاسر کے گھرانے کی 3 شہادتیں، اور ایک حضرت حارث کی شہادت کہ اللہ کے رسول پر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ بچاؤ کے لیے آئے تو ان کو شہید کر دیا۔ 300 شہادتوں کے نتیجے میں عرب پر اسلام کی حکمرانی، یہ ہے اللہ کی سنت۔ شہادتوں کے لیے تو ہر ایک کو تیار رکھنے کا اسلام حکم دیتا ہے، لیکن شہید نہیں ہوتا ہے ہر ایک، دعا کرنے کے بعد بھی شہادت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ چونکہ کام کرنے والے کم ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ شارٹ کٹ راستے سے جنت میں نہیں پہنچاتا۔ شہادت کا مطلب ہے شارٹ کٹ راستے سے جنت میں پہنچنا، زیادہ کیے بغیر جنت میں پہنچ جانا۔ اس لیے شہادتوں کی آرزو اور تمنا ہر ایک کی پوری نہیں ہوتی، جن کی اللہ تعالیٰ پوری کرنا چاہتا ہے تو کام لے کر وہ پوری بھی کرتا ہے، لیکن ہلاکتیں زیادہ ہوئی ہے ماضی میں بھی۔ امت مسلمہ نے جب بھی دین کی تحریک کو چھوڑا ہے، دین کا کام چھوڑا ہے، تو ان کی ہلاکتیں زیادہ ہوئی ہے۔ ہم نے چھوڑ دیا، ایکسیڈنٹ میں مرنا منظور ہے، کینسر سے مرنا منظور ہے۔ کورونا تو فردی بیماری تھی، آج بھی فردی ہے، پہلے میں کہتا تھا آج بھی کہتا ہوں، اس میں مرنا بھی آسان ہے، لوگوں کے لیے ذہنی لحاظ سے تیار ہے کورونا میں مرنے کے لیے، نئی بیماری ہے، بیماری مریں گے، لیکن اللہ کی راہ میں جدوجہد، اللہ کی راہ میں کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے کہ دین کا کام کرتے ہوئے میرے پیر میں راڑ پڑ جائیں گے۔ معاشرے میں سننے کو ملتا ہے بہت سارے، میں بھی سنتا ہوں کہ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے اور گر گئے اور راڑ ڈالنا پڑا، لیکن ایسا سننے کو نہیں ملا کہ دین کی دعوت دے رہا تھا، بلوائیوں نے ایسا حملہ کیا کہ پیر میں راڑ ڈالنا پڑا۔ ہر ایک کو راڑ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دنیا کے باطل کے لشکروں کی مثال کو سامنے رکھ کر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو فوج میں بھرتی ہوتے ہیں، ہر ایک کو مرنے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے، ان کے گھر والے بھی تیار رہتے ہیں کہ لاش بھی واپس آ سکتی ہے، اور وہ بھی مرنے کی تڑپ کے ساتھ ہی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن مرتے کتنے ہیں؟ جنگ کتنوں کو کرنی پڑتی ہے؟ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ جو فوج میں بھرتی ہوتے ہوں گے تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ انہوں نے 10 سال اور 20 سال تک فوج میں نوکری کی، لیکن ایک بھی جنگ کا موقع نہیں آیا، اور 1% بھی وہ شہید نہیں ہوئے، مرے نہیں۔ شہادت کی لفظ وہ تو اصطلاح خاص ہے، جو دین اور ایمان کے لیے مرتا ہے اس کو کہتے شہید۔ ایک بھی ہلاک نہیں ہوا، ایک تعداد بھی، 1% بھی جو فوجی ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں، ہلاک نہیں ہوتے، ریٹائر ہونے کے بعد گھر میں آتے، 20 بچوں کے ساتھ رہتے، اور پھر ان کی موتیں ہوتی ہے۔ تو اسلام اپنے ماننے والوں کو یہی سوچ دیتا ہے، اور یہ تکبیر تشریق یہ یوں ہی نہیں ہے۔ میں نے جہاں تک غور کیا تو 2 چیزیں، 3 زائد تکبیریں جو رکھی گئی، 6 زائد تکبیریں جو رکھی گئی ہے،
تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ وہ اذان کی بھرپائی پوری کرنے کے لیے ایک اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کا کلمہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر جہاں پر اذان ختم ہوتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو کورس ہے نا وہ اذان روزانہ کا تعلیم و تربیت کا کورس ہے، دعوت ہے وہ۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اس کو دعوت سمجھا ہی نہیں۔ اللہم رب ہذہ دعوتی تامہ ہے وہ، اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب، اور اس میں بنیادی اللہ کی تکبیر ہے۔ تب اذان چونکہ نہیں ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھرپائی نماز میں رکھ کر پوری کر دی کہ کوئی اللہ کی تکبیر اور اللہ کی بڑائی کو ذہن اور دماغ سے نہ نکال دے۔ جب اذان نہیں ہوئی، اذان میں تو روزانہ وہ اللہ کی بڑائی بھری جاتی ہے، نفس کی بڑائی، خاندان کی بڑائی، حکومت کی بڑائی خریش کر اذان کے ذریعے سے نکالی جاتی ہے، لیکن وہ اس وقت نکلتی ہے جب ہم دل میں پہنچائیں گے، دماغ میں پہنچائے۔ ہم نے کہاں پہنچایا؟ اذان دینے والوں نے زبان تک اس کو رکھا اور سننے والوں نے کانوں تک رکھا، تو زبان اور کانوں سے کوئی تبدیلی آتی کیا؟ بہرے بھی زندہ رہتے ہیں اور گونگے بھی زندہ رہتے ہیں، مرتے نہیں ہوں۔ دل سے اگر کوئی وہ مر جاتا ہے، دماغی لحاظ سے کوئی متاثر مار لگ گئے، وہ مرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دل کو بھی زندہ رکھنا چاہتا ہے، اللہ دماغ کو بھی زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ اسی سے ملتوں کے مرد کون کا چارہ۔ علامہ اقبال نے کہا کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اور دل زندہ رہتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا، حدیث میں کہا والذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے، یاد رکھتا ہے، زندہ شخص کی طرح ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، جس کے دل میں اللہ کی یاد میں اللہ کی بڑائی، عظمت، محبت، ڈر، خوف سبھی صفات آ جاتی ہے، تو جو اللہ کی عظمت اور بڑائی کو دل میں رکھتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے، اور جو نہیں رکھتا ہے اس کو دل مر جاتا ہے۔ تبھی تو حکومت کو کامیابی ملی نا، ورنہ 20 کروڑ جس ملک میں رہتے ہوں، دنیا کی ایک بڑی آبادی جس ملک میں رہتی ہوں، تو اتنی خط و خاشاک میں ان کی حالت کہ مخالفین کو کچھ کرنے کی، جس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ مسکے میں سے بال نکلنا، حکومت کی نگرانی میں ان کے افراد کو گولیاں مار دینا، نامہ نگاروں کے سامنے نہیں سوچنا پڑتا نا، حکومت کو کچھ نہیں ہو سکتا نا، اس لیے کہ ہم نے اپنی مردنی کا ثبوت دے دیا اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کو نظر انداز کر کے۔ تو تکبیر تشریق یہ عید الفطر کا بنیادی پیغام ہے۔ اور دوسری مصلیت، اور میں نے کہا کہ یہ تکبیر زائد تکبیر جو رکھی گئی اذان کی بھرپائی کے لیے، کہ اذان کی تکمیل ہو جائے اللہ کی بڑائی سے جو اذان نہیں ہوئی، اور دوسری یہ کہ مجمع زیادہ ہوتا ہے، جہاں پر مجمع زیادہ ہوتا ہے تو انائیں بھی زیادہ جمع ہو جاتی ہے، میں پنے بھی زیادہ جمع ہو جاتے ہیں، تو وہ میں پنے کے خاتمے کے لیے کہ تو بڑا نہیں میں بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے۔ حج میں بھی، حج کے موقع سے بھی اسی کا ورد جاتا ہے، عیدین کے لیے جاتے آتے ہوئے بھی یہ کلمے کا ورد ہے، یہ اللہ کی طرف سے تقریر ہے اور اس کا بیان ہے، جس کو سننے کی ضرورت ہے اور جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری اہم چیز جس کی طرف ہم کو اس اجتماع کے موقع سے توجہ دینی چاہیے، وہ یہ کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہماری ایک انفرادی حیثیت ہے اور ایک اجتماعی حیثیت ہے۔ ہم اپنی ذات کو بھی اللہ کے عذاب سے، اس کے غضب سے بچانے کی کوشش کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ اشارہ ہے دوزخ کی آگ کی طرف۔ صرف باطل پرستوں کے حملے سے بچانے کی تدبیر، اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہم، اور نہیں کامیاب ہوئی امت مسلمہ۔ آگ سے بچانے کی تدبیر ہم کریں گے، اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو کامیابی مل سکتی ہے۔ دنیاوی لحاظ سے بھی ہماری زندگی محفوظ ہو جائیں گی، ہمارا مال محفوظ ہو جائے گا، لیکن وہ آگ سے بچنے کا بھی تصور نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ ہم کو کوئی نہ مارے،
ہمارا نام بلیک لسٹ میں نہ آ جائے، ملک سے نکالنے کے خلاف کوئی تحریک نہ چلے، ملک سے ہم باہر نہ کر دیے جائے، اس کا ڈر و خوف ہے آج بھی۔ لیکن اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے ہم نہ نکلے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے نکلنے کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے نکلنے کا ڈر ہونا چاہیے۔ اور جب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے نکلنے کا ڈر ہو جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اور قوت ہم کو نہیں نکال سکیں گی۔ اللہ مخالفین کو صرف ملک بدر نہیں کرتا، دنیا بدر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ماضی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین کو اللہ نے ملک بدر نہیں کیا، دنیا بدر کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے صرف ملک بدر نہیں کیا، ان کو دنیا بدر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو مخالفین تھے فرعون اور اس کا لشکر، اللہ نے ملک بدر نہیں کیا، دنیا بدر کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے ان کو اللہ نے ملک بدر نہیں کیا، دنیا بدر کیا ہے۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ موجودہ دور میں بھی جو لوگ اللہ کے اس نظام اور مشن کو اپنے ہاتھ میں لیے، اللہ کی بڑائی ہماری زندگیوں میں بھی قائم رہے، ملک میں قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آج بھی اپنی مدد نصرت کر رہا ہے۔ موجودہ دور میں افغانیوں نے اس کا ثبوت دیا ہے، بیچارے پہاڑوں پر رہنے والے، کوئی زندگی کے وسائل اور ذرائع سے بہت زیادہ لیس نہیں ہے، واقف نہیں ہے، اور 50 ملکوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا جا کر۔ وہ تو پاکستان نے غداری کی، ان کے ساتھ بے وفائی کی، ورنہ اگر وہ غداری نہیں کرتا اور امریکہ کا ان کا ساتھ نہیں دیتا تو 1 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ ان کو واپس کرتا تھا۔ لیکن ایک مسلم ملک باطل کے اعلی کار بن کر وہ افغانیوں کا مخالف آ گیا، ان کی سب میں جا کر کھڑا ہو گیا ان کے ڈر و خوف سے، تو 20 سال لگے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا نا کامیاب ان کو۔ آزمائش سے جو کچھ آنا ہے وہ تو آ کر رہیں گی، لیکن واپس جانا پڑا 20 سال کے بعد۔ اس کا ثبوت دیجیے، بے سر و سامانی میں آج ثبوت دے رہے ہیں اللہ کی بڑائی پر قائم ہے کہ نہیں، ہم غزہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بڑائی قائم نہیں ہونے دیں گے۔ تو اسرائیل بڑی طاقت اور قوت ہے، یہ آخری جمعہ یوم القدس کے نام سے بھی منایا جاتا ہے، لیکن کل کا ایک اہم عنوان تھا احتساب رمضان، تو اس کا تذکرہ اس میں نہیں آ سکتا، لیکن مسجد اقصیٰ کی جو تاریخ ہے اس کی حفاظت کے حوالے سے تذکرہ ہوتا ہے، لیکن کچھ چونکہ کوئی تحریک امت مسلمہ کی طرف نہیں، اس لیے اس کا تذکرہ برائے تذکرہ ہی ہوتا ہے آج بھی۔ وہ تحریک غزہ میں حماس کے مجاہدین نے شروع کی ہے، عرب حکمرانوں کی تائید و مدد کے بغیر، مسلم حکومتوں کی تائید اور مدد کے بغیر، لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ کو مضبوط کیا ہے۔ تو یہ عید الفطر کا موقع ہم کو اپنی ذات کے حوالے سے بھی اور بھی انسانوں کے حوالے سے بھی ذمہ دار بناتا ہے، اور احساس اور احتساب بھی ہم کو وہ دلاتا ہے کہ ہم احساس کریں۔ اسی ملک میں اور دنیا کی جو تاریخ ہے، ہماری غلبے کی تاریخ، تو وہ دراصل وہ بھی دیکھنے کی چیز ہے نا کہ 12 صدیوں تک جو غلبہ تھا اس میں کچھ حد تک کہیں پر زیادہ اسلامی اثر تھا، کہیں پر کم تھا، لیکن وہ 12 صدیوں کی تاریخ کیا تھی؟ 12 صدیوں کی تاریخ یہ تھی کہ مسلمانوں کی سیاست قرآن سے جڑی ہوئی تھی، اور اس کے عملی انتظام کے لیے یہ محراب اور منبر تھا۔ محراب اور منبر سے مسلمانوں نے اپنی سیاست کو جوڑا تھا، قرآن سے جوڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا تھا۔ لیکن جب سے ہماری سیاست قرآن سے الگ ہوئی ہے، منبر و محراب سے الگ ہوئی ہے، تو پھر جو مخالفین ہیں، پھر ہماری سیاست اسی بنیاد پر مسلمانوں نے اسلامی سیاست کی بات نہیں کی نا 1857 کے بعد سے، کہ ہم کہیں اچھوت نہ ہو جائے، ہم پر کہیں یہ الزام نہ لگ جائے کہ یہ راشٹر بھکت نہیں ہے، یہ راشٹر کو صحیح طور سے مانتے نہیں ہیں، اس وجہ سے اسلامی سیاست کو ہم نے نظر انداز کیا۔ اسلامی سیاست ہر دور میں رہتی ہے، حکومت کبھی رہتی ہے کبھی نہیں رہتی ہے، دونوں نے ہم نے اس میں فرق نہیں سمجھا، اور اسلامی حکومت نہیں ہے تو اس سے بالکل تعلق رشتہ توڑ لیا۔ آج بھی وہ پارٹیاں جن کے پاس حکومت نہیں ہے، انہوں نے اپنی سیاسی پالیسیاں نہیں چھوڑی،
کانگریس اس وقت اقتدار میں نہیں ہے تو کانگریس نے کیا چھوڑ دیا کیا سیاسی پالیسی اپنی؟ جیسا ہم نے چھوڑ دیا کہ اسلامی حکومت نہیں ہے تو ہم نے اسلام کی سیاسی پالیسی کو چھوڑ دیا۔ جو نقلی کانگریسی ہے، جو ڈرپوک کانگریسی ہے، تو یقیناً بی جے پی میں شامل ہو گئے۔ حالانکہ کانگریس اور بی جے پی کوئی الگ الگ نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے وہ الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے وہ، لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ جو دوسری پارٹیاں ہیں، یو پی میں ہار گئی وہ سماجوادی پارٹی، تو اس نے پالیسی چھوڑ دیا کیا؟ وہ بھی ہاتھ پیر مار رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو اسلام یہی چاہتا ہے کہ اسلامی حکومت نہ بھی ہو تو اسلام کی جو سیاسی پالیسی، اور اسلام کی سیاسی پالیسی کیا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ملکیت، اللہ ہی کے ملکیت میں ہے آسمان اور زمین کا اقتدار، یہ اس کی زمین ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حکومت نہیں قائم کر سکے، لیکن اسلام کی سیاسی پالیسی کو ایک دن کے لیے بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، اور کفر و شرک کی پالیسی کو ایک دن کے لیے قبول نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام 100 سال کی عمر میں اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکے، لیکن ایک دن کے لیے بھی انہوں نے اسلام کی پالیسی کو نہیں چھوڑا۔ وہی آزر کے سامنے پیش کیا، وہی قوم کے سامنے پیش کیا، وہی نمرود کے سامنے پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حکومت قائم نہیں کر سکے، لیکن ایک دن کے لیے بھی انہوں نے اسلام کی سیاسی پالیسی کو نہیں چھوڑا، فرعون پر پیش کیا، فرعون کی حکومت پر پیش کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے حکومت قائم نہیں کر سکے، لیکن 13 سال انہوں نے ابو جہل پر، ابو لہب پر اور مشرکین مکہ پر وہی اسلام کی سیاسی پالیسی کو پیش کیا، اور اس میں اتنے شدید تھے، مضبوط تھے کہ مشرکین مکہ نے اپنی بنیاد پر ان کا جو نظام حکمرانی اس کی بنیاد پر پیشکش کی تھی کہ ہم آپ کو بادشاہ مان لیتے ہیں۔ آپ نے وہ بادشاہت کو ٹھکرا دیا تھا۔ کیوں؟ غیر اسلامی سیاست کی پالیسی کے لیے، اس کی حکومت کے لیے اللہ کے رسول مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ اسلامی حکومت کی سیاست کو عام کرنے کے لیے، اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ تو موجودہ دور میں بھی ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اپنے آپ پر اسلام کے علاوہ کسی اور غیر اسلامی سیاست کی پالیسی کو نافذ نہ ہونے دیں۔ اور میں اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے، دوسروں کو متوجہ کرنے کے لیے کہتا ہوں، ایمان کے تو ویسے 3 درجے ہیں۔ اعلیٰ درجہ یہ کہ برائی فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی کو منکر کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، لیکن اس کے لیے بہت ساری شرائط، ہر ایک اس کے موقع میں نہیں آتا اس حیثیت میں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ فبلسانہ، منکر کو دل سے برا کہے کہ زبانی تحریک چلائے، منکر کے خلاف، شرک کے خلاف اسلام کے حق میں۔ اور آخری درجہ، اور پھر حدیث میں یہ بھی کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ ایمان، اس کے نیچے رائے کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے، دل سے برا سمجھے۔ لیکن منکر کو دل سے برا سمجھنے میں بھی کتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ میں یہ گوشت کے سلسلے میں جو قانون حکومت کا، گائے ونش کا، یہ بچڑے اور گائے بیلوں کو ذبح کرنے کا ممنوع ہے آج بھی۔ جو ذبح کرنے والے وہ بھی قانون کو توڑنے والے مجرم ہیں، اس پر بھی کیس بنتا ہے۔ جو کھانے والے ہیں تو ان پر بھی کیس بنتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مخالفین کو یہ قانون کے نفاذ کی طاقت کیوں نہیں دی؟ ہم نے دل سے اس کو نہیں مانا، قریشوں نے دل سے نہیں مانا، ہم نے بھی دل سے نہیں مانا، قبول نہیں کیا۔ کوئی زبانی تحریک نہیں چلی، این آر سی کے خلاف تو زبانی تحریک چلی، لیکن چونکہ وہ باطل نظام کے بالادستی کے ساتھ چلی، اس لیے نہ ماضی میں اس کے ساتھ کوئی نتیجہ نکلنے والا تھا، نہ آج نکل سکتا ہے۔ لیکن اس قانون کو برا سمجھتے ہوئے، نظام کو برا سمجھتے ہوئے، ہمارے پاس ہاتھ اور ہتھیار اٹھانے کی طاقت اور قوت نہیں ہے، لیکن ہم اس نظام کی بالادستی کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ قانون کو گوشت کے قانون کو قریشیوں نے اور مسلمانوں نے قبول نہیں کیا دل سے، کہ قرآن و حدیث سے ٹکرانے والا قانون ہم نہیں مانتے ہیں۔ تو سب پولیس اور فوج رکھتے ہوئے بھی حکومت کو اللہ تعالیٰ نے نفاذ کی طاقت اور قوت نہیں دی، اور اس کے نتیجے میں ہزاروں لاکھوں گائے اور بیلوں کو مرتے ہوئے، تڑپتے ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ اور آج بھی جو گوشالائیں ان کی بنی ہوئی ہے، ہزاروں موتیں ہوتی ہے، ہزاروں بدعنوانیاں اس کے ساتھ جڑی حکومتیں پریشان ہیں فطرت کے قانون کو ٹکرانے کے نتیجے میں۔ تو ایسے ہی موقف اگر امت مسلمہ، اگر ہندوستان کے مسلمان ہر اس قانون کے مطابق اختیار کرے جو قرآن و حدیث سے ٹکرا، تو اللہ تعالیٰ وہ طاقت اور قوت دے سکتا ہے۔ کچھ لوگ اس میں کہہ دیتے کہ بھائی رشوت اس کے پیچھے چڑھ رہی، ہفتہ دیتے۔ مسئلہ صرف وہ رشوتوں کا نہیں ہے،
مسئلہ صرف تو پیسے کا نہیں ہے. اگر ایسا ہی ہوتا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رشوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اعظم خان ہو، اس کا لڑکا عبداللہ ہو، جب ان کی پوچھ تاچھ ہوئی ہوں گی، نواب ملک کی پوچھ تاچھ ہوئی ہوں گی، عتیق احمد کی اور اشرف کی پوچھ تاچھ ہوئی ہوں گی، اور بھی جو بڑے بڑے جیل میں ہیں، تو انہوں نے یہ پیشکش کی ہوں گی کہ ہمارے پاس جتنی دولت ہے وہ دولت لے لو، لیکن ہم پر کیس مت کرو، ہم کو جیل میں مت ڈالو، کیس مت کرو. پیشکش کی ہوں گی نا کم از کم. یا آدھی دولت کی تو کی ہوں گی نا، کہ جان بچانے کے لیے نواب ملک نے اور بھی. لیکن چونکہ بالادستی کو مانے ہوئے اس اللہ کی مدد نصرت آنے والی نہیں. اور ابھی تک ناز تھا مسلمانوں کی اس پر، سیکولرزم پر، جمہوریت پر. اور یہ دلیل دیتے تھے کہ پارلیمنٹ میں اور اسمبلی میں ہمارے نمائندے رہیں گے تو ہماری بات پہنچے گی، اور نہیں پہنچیں گی تو ہماری بات کیسے پہنچیں گی. تو 1 سال سے چیختا پھر رہا نا بیچارہ راہل گاندھی کہ مجھ کو پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دیا جاتا، جب بولنے کے لیے کھڑے ہوتا کو مائک بند کر دیا جاتا. یورپ میں جا کر بھی اس نے بولا ہی، اور بات سچی ہے نا، تبھی تو اس نے بولا نا، اور حکومت نے اس کا انکار نہیں کیا. اس کا بات سچی ہے کہ جب بولتا ہے تو اس کا مائک بند کر دیا جاتا ہے. اور پھر اب تو رکنیت بھی ختم ہو گئی، اب تو پارلیمنٹ کی رکنیت بھی ختم ہو گئی. یہ احساس ہے، یہ عبرت اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. جس پر تمہیں تکیہ تھا، بھروسہ تھا، تو اس کی یہ حالت ہے. اب تو کم از کم دین کی طرف پلٹو، اب تو کم از کم دین کی طرف آؤ، اور اپنے آپ کو احساس دلانے کے لیے ایک اور کہ اگر مجھ سے نصیحت عبرت حال کے اس ملک میں ایک آبادی ہے 3% برہمن قوم کی، ایک نظریہ، ایک اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہندوتو کا نظریہ، منفی نظریہ، تخریب کاری کا نظریہ، لیکن اپنے نظریے پر، اپنے مشن پر قائم ہے، مضبوط ہے. جہاں بھی جاتے تو ان کو اپنا بنانے کی کوشش کرتے، ان کے نہیں بنتے. تو 3% آبادی رکھنے والی قوم مسلسل جدوجہد کرنے کے نتیجے میں اس نے پوری ہندی قوم کو متاثر کر دیا اپنی فکر سے، اور جو متاثر نہیں ہوئے ان کو مروب کر دیا. 2 چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ متاثر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مروب ہوتے ہیں. اسلامی تحریک کے پیچھے بھی یہی ہوتا ہے. کچھ لوگ اثر قبول کرتے ہیں، اور جو لوگ اثر قبول نہیں کرتے، اللہ ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیتا ہے، رعب ڈال دیتا ہے. وہ منصوبوں کے باوجود، دشمنی رکھنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے. تو 3% آبادی رکھنے والی قوم مسلسل کوشش کرتے رہی کہ ہندو قوم کی سیاست وہ مندروں سے جڑے، مورتیوں سے جڑے، ان کی مذہبی کتابوں سے جڑے. تو 100 سالہ جدوجہد کے نتیجے میں، جبکہ کوئی بنیاد نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ہندو قوم کی جو سیاست ہے، ہندو قوم کی کیا، پورے ہندوستانیوں کی سیاست، وہ جو مذہبی جھوٹی جو کتابیں، کوئی اس کی حیثیت نہیں، ان سے جوڑنے میں اور مورتی اور مندروں سے جوڑنے میں کامیاب ہو گئے. اگر ہم مسلسل 15% ہماری آبادی ہے، اگر ہم جدوجہد کرتے رہیں تو جس طرح سے ماضی میں ہماری تو تاریخ ہے، قرآن سے سیاست جوڑنے میں ہماری تاریخ ہے، ممبر و محراب سے جڑنے اور جوڑنے میں ہماری ایک سیاسی تاریخ ہے. جبکہ ہندو قوم کی کوئی تاریخ نہیں ہے کہ ان کی سیاست ان کی مذہبی کتابوں سے کبھی جڑی ہو، کامیابی ملی ہوگی، اور کبھی مندر و مورتیوں سے جڑ کر ان کو سیاست میں کبھی کامیابی ملی ہوگی، یہ ان کی تاریخ نہیں ہے. لیکن موجودہ دور میں انہوں نے یہ ڈرامہ اور یہ فلسفہ پیش کر دیا. میدان میں ہم نہیں رہے، میدان ہم نے سانپ چھوڑ دیا. جو ہم بات کرتے تھے تو بات کرنے والوں نے جب موقع پہ اپنے ڈھیل لا لی، اس کی وجہ سے میدان ان کے لیے صاف ہو گیا. علامہ اقبال نے ایک شعر میں امت مسلمہ کے تباہی و زوال کی طرف اشارہ کیا کہ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد پر، کہ یہ نادہ گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. یہ باطل جمہوری نظام، سیکولر نظام کی خرابیاں، ظلم و ستم عام ہو گیا، سب قومیں پریشان ہیں. تو اب تو زیادہ اٹھنے کی ضرورت تھی، اب تو زیادہ اٹھنے کا موقع تھا. ابھی تک جمہوری نظام کی خامیاں، خرابیاں لوگ سمجھتے نہیں تھے، لیکن اب اس کے جو حاملین ہیں، اس کے جو بانی ہیں، وہ خود پریشان ہیں ایڈی سے، اور وہ خود ترس رہے، رو رہے، آواز اٹھا رہے جمہوریت کے لیے، سیکولرزم کے لیے. تو اب تو زیادہ اٹھنے کی ضرورت تھی نا. لیکن یہ نادہ گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. ہم نادہ گر گئے وقتوں میں جب وقت قیام آیا. اور آخر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر، ایک ظفر علی خان کا ایک شعر، اور ایک ہندی زبان کا شاعر گزرا ہے اس کا ایک شعر. چونکہ اس میں قرآن حدیث کی ترجمانی ہے، قرآن حدیث کی فکر ہے اس میں، اس لیے میں اپنے آپ کو بھی اس کو پیش کر رہا ہوں، آپ پر پیش کر رہا ہوں.
علامہ اقبال نے کہا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ہم نے سمجھ لیا کہ جنگ کرنے کے ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، ہتھیار نہیں ہیں اور چیزیں نہیں ہیں، اس کی طاقتوں کو ہم نے باطل سے لڑنا ہی چھوڑ دیا۔ بغیر ہتھیار کے بھی جنگ جیتی جا سکتی ہے، لڑی جا سکتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے زیادہ دور میں اس کا ثبوت دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام نے، حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت لوط علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور دور مکی میں اللہ کے رسول نے بھی اس کا ثبوت دیا ہے۔ بغیر ہاتھ اور ہتھیار اٹھائے ہوئے باطل پرستوں کو کیسے شکست دینا، یہ فن بھی اسلام ہم کو دیتا ہے، یہ فن بھی قرآن دیتا ہے۔ اور اسی فن کو علامہ اقبال نے پیش کیا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور وہی بات ذرا جوش کے انداز میں ظفر علی خان نے پیش کیا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، بھاگتا کیوں ہے، ادھر آ، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ یہ صدا لگانے کی ضرورت ہے، آؤ ادھر، ہمارے سینے ہیں اور تمہارے تیر ہے، ہارتا کون ہے جیتتا کون ہے ہم دیکھیں۔ اور تاریخ یہ بتاتی کہ تیر والے ہارے جگر والے جیتے ہیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اور ہندی جدوجہد آزادی جب رہی تھی اس دور کا ایک شاعر ہے، اس نے تو آزادی کے پس منظر میں کہا ہے، ایک نظم ہے اس کی، لیکن اس کا ایک شعر جو بہت زیادہ پڑھا بھی جاتا ہے، ریڈیو میں ادھر ادھر گونجتے رہتا ہے، لیکن میں تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ اس کو اپنے آپ پر اور ملت کے سامنے پیش کرتا ہوں، تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ مکمل اسلامی شعر ہو جاتا ہے۔ وہ جو شعر ہے رام پرساد بسمل کا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے اب زور کتنا بازوئے قاتل میں، تو میں سرفروشی کی جگہ شہادت کا لفظ جوڑتا، شہادت کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے اب زور کتنا بازوئے باطل میں ہے۔ قاتل چھوٹی چیز ہے، چھوٹا لفظ ہے، باطل ذرا بڑا ہے۔ شہادت کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے اب زور کتنا بازوئے باطل میں ہے۔ یہ کردار اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحریر کا ایک حصہ، چھوٹا سا حصہ، یہ تنقیحات میں ان کی تحریر، تنقیحات مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور معروف کتاب ہے، اور اس میں ان کی ایک بہت جامع تحریر ہے، چند سطور پر مشتمل، لیکن دریا کو کوزے میں جو بند کرنا ہے، اسلام کی فکر اور اسلام کے پیغام کو انہوں نے یہ تحریر میں وہ کام کیا ہے۔ بہت سارے جماعت کے دفتروں میں وہ تحریر لکھ کر لگائی جاتی ہے، تو میں وہ تحریر آخر میں اپنے آپ پر بھی، یعنی ایک طور اجتماع کے خطبہ عید الفطر کے خلاصے اور پیغام کے طور پر اپنے آپ پر اور آپ کے سامنے اس کو پیش کر رہا ہوں۔ عنوان، یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، اچھی اللہ کے رسول بھی جو اچھی باتیں تھیں دوبارہ تکرار کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے، نفس کے بندے اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری، رخ پر ہوا کے رخ پر اڑنے والے، خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض، حشرات الارض کے زمین کے کیڑے مکوڑے، ان کو کہتے ہیں حشرات الارض، ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری۔ اب کن لوگوں کے لیے اتری؟ مولانا مودودی نے اس کا جواب دیا، اور ایک طرح سے ان کی ذاتی باتیں نہیں ہے، یہ قرآن حدیث کی باتیں ہیں۔ یہ ان بہادر شیروں کے لیے اتری ہے جو ہوا کا رخ بدلنے کا عزم رکھتے ہیں، یہ ان بہادر شیروں کے لیے اتری ہے جو ہوا کا رخ بدلنے کا عزم رکھتے ہیں، جو دریا کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کو پھیر دینے کی ہمت رکھتے ہو، جو صبغت اللہ کو دنیا کے رنگ سے زیادہ محبوب رکھتے ہو۔ قرآن مجید کی اصطلاح ہے صبغت اللہ، ومن اعظم من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اللہ کے رنگ، اللہ کے طریقے اور اللہ کے دین سے بہتر کس کا دین، کس کا طریقہ بہتر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کا طریقہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کی طرف اشارہ ہے۔ جو صبغت اللہ کو دنیا کے ہر رنگ سے زیادہ محبوب رکھتے ہوں اور اسی رنگ میں تمام دنیا کو رنگ دینے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ تنقیحات صفحہ نمبر 218 میں ان کی تحریر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔